الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں جو تعریفات کا اصل حقدار ہے لا تعداد درود و سلام نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے جو رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کی ہدایت راہبری رہنمائی کے لیے اسوہ کامل ہیں اللہ رب العالمین نے جن امور کی بجا آوری کا حکم دیا ہے انہیں فرائض اور اوامر کہا جاتا ہے۔
یعنی احکامات، اور جن چیزوں سے روکا ہے انہیں نواہی، منکرات کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور مثال بنا کر، نمونہ عمل بنا کر ان تمام چیزوں کی عملی شکل پیش کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ چنانچہ آپ کے فرمانے پر، حکم پر کسی چیز کو اختیار کرنا اور آپ کے روکنے پر کسی چیز سے رک جانا دین قرار پایا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کا حق، اور اللہ کا اس کے بندوں پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بندگی عبادت میں کا وہ قول سے تعلق رکھتی ہو، فعل سے تعلق رکھتی ہو، بدن سے تعلق رکھتی ہو یا مال سے متعلق ہو، خواہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے اسماء سے ہو، صفات سے ہو، اس کی ذات سے ہو یا تصرفات سے ہو، کسی معاملے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت کو گوارا نہیں کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ بنیادی اور لازمی چیز عقیدہ توحید ہے، لیکن دین عقیدہ توحید کے قبول کر لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں سے تو دین اسلام کا، ایمان کا، اسلام کا آغاز ہوتا ہے کہ اب انسان جو اچھا عمل کرے گا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر ثواب کے درجے میں محفوظ کیا جائے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پرکاہ کے برابر اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ توحید سے محروم ہوں گے ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم انہیں خس و خاشاک کی طرح، ریت کے ذرات کی طرح فضا میں اڑا دیں گے۔ توحید کی نعمت سے محرومی کی بنا پر ان کے اعمال چاہے پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، قرآن کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وہ اس لائق بھی نہیں ہوں گے کہ ان کے لیے اس دن ترازو قائم کیا جائے۔ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ عقیدہ توحید کو اختیار کر لینے کے بعد پھر ان فرائض کی بجا آوری کا نمبر آتا ہے جنہیں ہم نماز کہتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج کہتے ہیں۔ اگر آپ نماز کو لیتے ہیں تو نماز مرد پر جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دی گئی۔ فرمایا گیا کہ اگر جماعت ہو رہی ہو تو کسی فرد کی انفرادی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی کشید کیا کہ اگر کسی کا گھر مسجد سے اتنے قریب ہے کہ اسے اذان کی آواز آتی ہے اور اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، جبکہ اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہ کسی قسم کا کوئی خدشہ ہے، نہ بیماری ہے، مرض ہے، نہ ضعیفی ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، لیکن وہ مسجد میں نہیں آتا، تو فرمایا اس کی گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ باجماعت نماز، اس نماز میں اجتماع ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کا معاملہ لیا جائے تو زکوٰۃ بھی کسی سے لی جاتی ہے اور کسی پر دی جاتی ہے، اور اسلام نے قاعدہ یہ بیان کیا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم،
ان کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور انہی کے غریبوں پر وہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ یہاں بھی معاملہ اجتماعیت کا آیا، بندے کا براہ راست اللہ رب العالمین سے تعلق رہا، لیکن اس کے ساتھ اس کے دیگر بندے بھی شامل ہوئے۔ تو جب حقوق کی بات کی جاتی ہے تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ذکر کیا جانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دین ان دونوں حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ ہمارے افراط اور تفریط کا معاملہ ہے، ایک شخص اگر مذہب سے وابستہ ہوتا ہے تو اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے کر نہیں چل پاتا، اس کے گھر کے اندر افراد، اس کی بیوی بچے بھی اس کی اس خاص سوچ کے حامل نہیں بن پاتے، وہاں ٹکراؤ کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی تفریط کا شکار ہوتا ہے، تنزلی کا شکار ہوتا ہے، تو اس طرح کہ ایک عام مسلمان بھی اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ تو بالکل ہی بے دین ہو چکا ہے۔ اعتدال کی راہ اور اعتدال کا راستہ بہت مشکل سے معدود چند لوگ ہیں جو اختیار کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور اسلام اصل میں دین وسط ہے، امت وسط ہے، یہ اعتدال کی راہ پر گامزن کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ راستہ اعتدال کا ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جو معاملہ جیسا ہے اسے ویسا ہی پیش کیا جائے، فرض کو فرض کی حیثیت سے، سنت کو سنت کی حیثیت سے، نفل کو نفل کی حیثیت سے۔ یہ عدل کے منافی ہے کہ کسی چیز کو اس سے بڑھا کر اپنی پسند کی وجہ سے مقام دے دیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک یہ المیہ ہے کہ ہم دین کو قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور اسوہ حسنہ سے سمجھنے کے بجائے اپنے پیشواؤں اور اپنے علماء سے سمجھتے ہیں۔ کوئی مشکل بات آئے تو ان سے سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کا خاص ذہن جب ہم اختیار کر لیتے ہیں تو ایک خاص ذہن کے تحت خاص گروہی مزاج پروان چڑھتا ہے۔ پھر اگر ایک شیخ نے، ایک پیر نے ایک مخصوص ٹوپی پہنی ہے تو اس کے سارے مریدین وہی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ اگر ایک خاص پیر نے یا ایک عالم نے، ایک پیشوا نے کسی خاص رنگ کا کوئی عمامہ زیب سر کیا ہے تو ان کے سارے مریدین آپ کو وہی عمامہ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ کرتا پہننے کا اسٹائل، چلنے کا اسٹائل، بات کرنے کا انداز، تقریر میں کہاں پوز لینا ہے، کہاں روانی رکھنی ہے، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں رکھنا ہے، یہ سارے اختیارات اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات بھی ہے، لیکن ایک حد تک اسے گوارا کیا جا سکتا ہے۔ جب دین کے معاملات میں دین کی تعبیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہم کسی اور کی شراکت گوارا کرتے ہیں تو وہ دین نہیں رہتا، وہ رسوم ہو جاتی ہیں، روایات ہو جاتی ہیں، اور پھر یہی آگے جا کر خرافات میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، اگرچہ نماز کی اہمیت انہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں پڑھتے، لیکن حقوق العباد کے معاملات میں وہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ خاندان میں کوئی بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے عیادت کو جاتے ہیں، والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، شہریوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے جو نمازی تو پہلی صف کے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر بلا کی کرختگی ہے، عجیب طرح کا غصہ ہے، ایک فرسٹریشن کا شکار ہوئے ہیں، اور اس فرسٹریشن کو انہوں نے اپنے گھر بار میں، نسل میں، دوستوں میں، احباب میں، ہر جگہ منتقل کر دیا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، ان سے جو بات کرتا ہے وہ ناخوشی ہوتا ہے، انہیں خیال نہیں ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ کو
ان کی آنکھوں کے کسی تیور کو، ان کی پیشانی پر پڑنے والے کسی بل کو، یا ان کی کسی اکتاہٹ کو دیکھ کر کسی مسلمان بھائی کا دل دکھ سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے بندوں کے حقوق کا بے انتہا خیال کرنا ہے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ آپ یہ مسئلہ جانتے ہوں، اور نہیں جانتے تو آج اس بات کو بغور سنیے۔ مسئلہ دراصل یہی ہے کہ اگر بندے نے کوئی غلطی کی، گناہ کیا، پاپ کیا جس کا تعلق رب تعالیٰ کے حقوق سے تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے روزہ رکھا، نفل ادا کیا، عمرہ کیا، حج کیا، اللہ رب العالمین اس کے وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ توبہ کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، توبہ کر لی ایسے پاک ہو گیا گویا گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن کیا حقوق العباد میں کی جانے والی کوتاہیاں بھی اسی طرح معاف ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ آپ ہر ہفتے جمعہ حرم شریف میں جا کے امام کعبہ کے پیچھے ادا کریں، ہر ہفتے آپ طواف اور عمرے کی سعادت حاصل کریں، لیکن اگر حقوق العباد کے حوالے سے اللہ کی عدالت میں آپ کو مجرم لکھا گیا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف، عمرہ، حج، حتیٰ کہ شب قدر میں کی جانے والی دعائیں بھی آپ کے وہ حقوق معاف نہیں، آپ کی وہ تلفیاں معاف نہیں کرا سکتی۔ کب تک؟ جب تک صاحب حق سے، صاحب معاملہ سے، جس کی بے عزتی کی گئی تھی، جس کا مال کھایا گیا تھا، جس کے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا، جسے دھوکہ دیا گیا تھا، جسے چیٹ کیا گیا تھا، جس کی عزت پہ آپ حملہ آور ہوئے، جس کی پیٹھ کے پیچھے آپ نے اس کا گوشت کھایا، جسے بدنام کیا، جس کی چغلیاں لگائیں، جسے دنیاوی یا دینی نقصان پہنچایا، رنج غم پہنچایا، گالی دی، یا مال ہتھیا لیا، یا وراثت کے مال پہ قابض ہو گئے، جب تک وہ صاحب معاملہ، صاحب حق خود معاف نہیں کر دیتا، رب تعالیٰ کے دربار سے بھی مجھے آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ اتنا بڑا ایشو ہے۔ ساری شان شوکت، حتیٰ کہ ساری نیکیاں، کیونکہ یہ نیکیاں کرنا آسان ہے میرے بھائی، یہ نیکیاں کرنا آسان ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نوافل پڑھنا شروع کر دیں، آسان ہے۔ آپ صبح شام تسبیحات پڑھیں، آسان ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ تلاوت قرآن پڑھیں، ہر نماز کے بعد 5 صفحات ادا کر پڑھ لیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل تب ہے جب آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کو ایذا پہنچائے، تنگ کرے، آپ کے لیے جینا دشوار کرے، اور اس کے باوجود آپ اس سے میل جول ختم نہ کریں، اس کے باوجود آپ اس سے خندہ پیشانی سے ملنا ترک نہ کریں، اس کے باوجود آمنا سامنا ہو تو منہ نہ پھیر لیں، یہ مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام ہے کہ کوئی آ کے آپ کو بتائے فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، فلاں آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے تھے، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، اور آپ بے اعتنائی سے اپنے سر کو جھٹکا دیں۔ چھوڑو یار، کوئی بات نہیں، بھائی ہے، دوست ہے، 100 خون معاف کی اسے یار، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں لوگ دیتے ہیں، لوگ دے سکتے ہیں عزت، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے، عروج سے زوال پر بھی اللہ پہنچاتا ہے، اور زوال نشین کو تخت نشین بھی اللہ بناتا ہے۔ لیکن اللہ سے بنا کے رکھنے کے لیے اس کے بندوں سے بھی بنا کے رکھنی پڑتی ہے۔
رشتے نبھانا کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا، جن میں سے ایک بات جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، یہ نبھانا ہے، اسے کہتے ہیں رشتے نبھانا۔ حقوق العباد اتنا کٹھن مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس قلاش جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ ہم تو یہ جانتے ہیں جس کے پاس لا درہم علا ولا دینار علا، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، کریڈٹ کارڈ بھی نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا وہاں کی کرنسی، وہاں کے اعمال صالحات، وہاں کی نیکیاں بے تحاشا ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں کوتاہیاں اتنی کی تھیں کہ سارے لوگ دعوے دار بن کر آئیں گے، کوئی کہے گا میرے ساتھ یہ کیا، کوئی کہے گا میرے ساتھ وہ کیا۔ اور یہ جو ہمارا ضمیر ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا افتا قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو۔ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے تو پوچھتے ہیں نا، اور جب سے یہ دور آ گیا ڈیجیٹلائزڈ، موبائل فون آ گئے ہیں، اسمارٹ فون، یہ سادے فون، اور آپ کے پاس 4-5 علماء کے نمبر ہیں، تو آپ کی پاکٹ میں آ گئے مولوی، 4-5 مولوی تو میری جیب میں رہتے ہیں۔ آپ نے فون نکالا اور ٹک 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 ڈیجٹ میں لائے، ہاں مولوی صاحب یہ مسئلہ آ گیا اس طرح سے، کیا حل ہے اس کا؟ انہوں نے جو جواب دیا اپنی دانش سے، اپنے علم کے مطابق، آپ نے اس کے بند کیا، آپ مطمئن نہیں ہوئے اس جواب سے، کیونکہ آپ کے مطلب کا جواب نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ آج وہ عالم نہیں رہے جو حق بیان کریں، جواب دینے والے نے کہا علماء تو موجود ہیں جو حق بیان کریں، حق سننے والے موجود نہیں۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ حق بھی وہ بیان کیا جائے جو آپ کو پسند آئے، حق بھی وہ ہو جو ہماری مرضی کا ہو، ہمیں پسند آئے، ہمارے مطلب کا ہو۔ دوسرے کو فون ملایا، شیخ صاحب ایسے ایسے مسئلہ ہے، اب ذرا سوال میں تھوڑا سی ٹوئسٹ لے کر آئے، تھوڑا چینج کیا سوال، شیخ صاحب سے تعلق بھی کیسا ہے، وہ شیخ صاحب کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، اب اس پہ مطمئن ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ تیسرے کو فون ملائیں گے۔ کبھی اپنے ضمیر سے بھی فتویٰ لو، اور یہ ضمیر چاہے چور کا ہو، ڈاکو کا ہو، زانی کا ہو، فراڈی کا ہو، یہ ضمیر جھوٹ نہیں بولتا، زبان جھوٹ بولتی ہے، ضمیر جھوٹا نہیں ہوتا، چاہے سو رہا ہو، اونگ رہا ہو، بلکہ جب اونگتا ہے نا تو زیادہ سچ بولتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ماضی کی، حال کی فلمیں چلایا کریں اس کے سامنے، اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کریں، بتاؤ کب میں نے کہاں کس کے ساتھ کیا زیادتی کی، یہ دکھائے گا آپ کو، یہ تم نے غلط کیا، تمہیں ایسے نہیں کرنا تھا۔ آج آپ کسی کے اوپر غصے ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آپ کا ضمیر بتائے گا یہ کیا کیا تم نے، کیوں کیا تم نے۔ اب آپ ضمیر کو سمجھائیں گے بھائی صحیح کیا میں نے، چپ کر، وہ جو میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، 10 دفعہ میں نے اسے فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، اب میں کیوں اٹھاؤں فون؟ یہ بھی جب تک 10 دفعہ نہیں کرے گا میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لوگ آئیں گے، دعوے دار آئیں گے اور نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، اب دامن میں کوئی نیکی نہیں بچی، اکاؤنٹ ایمٹی، خالی ہو چکا، حتیٰ کہ دعوے دار موجود ہوں گے، وہ اپنے الزامات کے تحت اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ نیکیاں بہت ہیں، حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں، اور قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، مشہور آیا، ہر جمعے میں آپ سماعت فرماتے ہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خیال رکھنا کہیں مر نہ جانا، لیکن اگر موت بھی آئے تو فرما برداری کی حالت میں، اللہ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں۔
جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے رونے لگے، یا رسول اللہ ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اللہ کا حق، تقوی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو سورہ نساء کی آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، چلو ٹھیک ہے تم ضعیف ہو، اللہ بڑے ظرف والا ہے، تمہارے لیے نرمی کر دی، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تقوی اختیار کرو، جتنا ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کو اٹھا کر 5 بندے پکڑ کر لے کر جائیں اور آپ کو پتہ ہو باہر لے جا کے ماریں گے، آپ کو کوٹ ڈالیں گے یا آگ میں ڈالیں گے، کیا کریں گے آپ؟ ریکویسٹ کریں گے، یار نہیں لے کے جاؤ یار، بھائی چھوڑ دو یار، چلو اچھا چلتا ہوں، لحاظ کریں گے، اس کا یار دوست ہے، رشتہ دار ہے، اب یہ آیا ہے تو اس کو کیسے منع کر سکتا ہوں، میں جانا پڑے گا۔ کرو گے ایسا؟ ہاتھ پیر چلاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، واویلا کرو گے اور اندھا دھند ہاتھ پیر چلاؤ گے، چاہے اس کے لگتا ہے تو لگے، جب یہ میرا دشمن تو میں اس کا دوست کیسے؟ جان بچاؤ گے، اور بچانا چاہیے۔ جب کوئی بدی کے راستے پر بلائے، گناہ کے راستے پر بلائے، فراڈ کے لیے بلائے، اللہ کی ناراضی کے راستے پر بلائے، تو اس طرح فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس طرح بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے استطاعت، جہاں تک بن سکتا ہے بچو، جتنا دم ہے لگاؤ، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ سورہ نساء قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب حقوق العباد شروع ہوئے، حقوق اللہ ایک جملے میں، اب حقوق العباد کے انداز دیکھیے۔ پہلا حق والدین کا حق، جتنے دوست ہیں موبائل میں، جتنے کانٹیکٹس ہیں، جتنے فرینڈز ہیں، جگری یار، بیگم، بچے، بعد میں لیتے ہیں نا مائی فیملی از مائی لائف، مائی لائف از مائی وائف، میرا سب کچھ میرے بچوں کا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہوں۔ ناجائز ہے یہ جملہ، غلط ہے۔ آپ میں حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی مشیت کے تحت آئے ہیں، پروگرام کے تحت آئے ہیں، اللہ کی حکمت کے تحت آئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اگر انسان ہیں آپ تو بھی مقصد وحید ایک ہے، اگر جنات ہیں تو بھی مقصد وحید ایک ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ ہاں حقوق ان سب کے ادا کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، جیسا انہوں نے کیا ایسا نہیں، جیسے اماں ابا محبت کرتے ہیں ایسی محبت نہیں، جیسے انہوں نے خیال کیا ایسا خیال نہیں، جیسے انہوں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب کوئی دوست نہیں تھا، کوئی محبوبہ نہیں تھی، کوئی بیوی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، کوئی اپنی شناخت نہیں تھی، انہوں نے پالا پوسا، بڑا کیا، نام دیا، شناخت دی، اعتبار دیا، ایسا نہیں تعلق رکھنا، احسانہ، اس سے آگے بڑھ کر سلوک کرنا ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، اس سے پیارا سلوک کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور پھر سارے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جتنے قرابت دار ہیں، کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں قریب کے رشتہ دار، الاقرب فالاقرب، قریب کے رشتہ دار، کچھ ہوتے ہیں ذرا دور کے رشتہ دار۔ زیادہ حق کس کا ہے؟ جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں۔ ہم حقوق کس کے نبھا رہے ہیں؟
جو رشتہ دار بھی نہیں، دور کے دوست ہیں. اور ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ مال، پیسہ، روپیہ، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا اسٹیٹس، اچھی عزت. خراب گاڑی، خراب کپڑے، سادہ سا بندہ، کوئی ویلیو نہیں ہے، بیکار آدمی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فیس بک پہ آپ کی تحریریں پڑھی، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، بڑا فین ہو گیا ہوں آپ کا. آپ کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میرے دوست نے لکھا، آج کل لندن میں متومل ہو چکا ہے، ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہو چکا ہے. اس نے لکھا، انہوں نے کہا میں آپ کا فین ہوں استاد محترم، اپنا ایڈریس دیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. نمبر دیں. اپنا نمبر دیا، فون کیا. استاد محترم کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں تو بائکیں چلاتا ہوں، 30 40 50 ہزار روپے مہینے کے کما لیتا ہوں، ضروریات پوری ہوتی ہیں، خواہشات تشنا ہیں، مزدور آدمی ہوں. آپ بتائیں کب ملیں گے؟ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، نہ ملاقات نہ فون، کچھ نہیں. تو شیخ سعدی والا واقعہ کہ شہر کے امیر نے، گورنر نے دعوت کی اور حضرت اپنے فقیرانہ لباس میں چلے گئے کہ بھئی دعوت میری ہے، میرے لباس کی تو نہیں ہے. دربانوں نے روک دیا، میاں بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ یہ آپ کے لیے نہیں، یہ وی آئی پیز کا ایریا ہے، یہاں پہ وی آئی پیز کی دعوت ہے. پھر گھر گئے، قبا لگائی، عبا پہنی، بن ٹھن کر جب آئے تو آئیے 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 آئیے. ہم چلے گئے. ایک دن جی ٹی وی پہ ریکارڈنگ کی 2 پروگرامز کی، ایک خواتین کے حقوق کے بارے میں اور ایک عالم اسلام کے اتحاد کے بارے میں. چھوٹی گاڑی میں چلے گئے، مہران گاڑی میں. صاحب جس چوک پر جاتے وہاں ہمارے پولیس بھائی ہمیں روک لیتے، ہر بندے پہ 10 منٹ لگانے پڑتے، اپنا تعارف کرانا پڑتا، بتانا پڑتا، پھر چھوڑتے. پھر عبدالحسیب کے اوپر انہوں نے احسان بھی کیا، کہا آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے چھوڑ رہا ہوں تمہیں، ورنہ 1500 کا چلان کر دیتا میں. اور بڑی گاڑی میں جائیں کوئی نہیں روکتا. میرے بیٹے نے کہا میں تو ڈیپر دے دیتا ہوں، جب روکتے ہیں نا ڈیپر دیتا ہوں، کہتے جائیں جائیں سر جائیں آپ. تب پتہ نہیں کون ہے بھائی. اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے میں جہاں تعلق کی بنیاد پیسہ، گاڑی، بنگلہ، رشتہ، ساری سب کی بنیاد آپ کا اسٹیٹس. آپ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے نیک ہیں، صالح ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر. کہا یا رسول اللہ ماں تو فوت ہو گئی. جس کی ماں موجود ہے نا وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، اور جس کے والدین کریمین دونوں موجود ہوں اور پھر وہ اپنے چہرے کو لٹکا کے رکھے اور الحمدللہ 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 کی گردان نہ کرے، وہ بدنصیب آدمی ہے. والدہ کی خدمت کرو، اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرے گا. کہا یا رسول اللہ والدہ نہیں ہے. فرمایا تو جاؤ پھر خالہ کی خدمت کرو. الخالۃ بمنزلۃ الام. یہ خالہ، یہ ماموں، یہ چچا، یہ پھپھا، یہ تایا ابو، یہ منجلے ابو، یہ چھوٹے ابو، یہ ہمارے رشتے ہیں. اب آج کل کی ماڈرن ماؤں نے سارے رشتوں کو ایک رشتے میں سمو دیا. انکل، بڑی خالہ، چھوٹی خالہ، منجلی خالہ، نونی خالہ، نہیں آنٹی. وہ پڑوسن بھی آنٹی ہیں، جو کام کرنے آتی ہیں وہ بھی آنٹی ہیں، وہ امی کی پرانی دوست وہ بھی آنٹی ہیں، اور سگی خالہ بھی آنٹی ہیں. خالہ کا لفظ نعوذ باللہ، ہماری نوجوان جو بچیاں ہیں جو خالہ بن جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ہم خالہ نہیں، ہم خالہ نہیں، ہم آنی ہیں، آنی نہ جانی. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کے ساتھ، بالخصوص اگر وہ یتیم خاندان کا یتیم ہو. پھر فرمایا والمساکین، مسکین کے ساتھ. کسی کی شادی ہوئی، بیوہ ہو گئی، اسے گھر سے نکال دیا، اس نے کہیں نکاح کر لیا تو جو بندہ مرا تھا اس کی وراثت سے اسے حصہ ملنا تھا. کہا جی اس نے نکاح کر لیا، اب اس کا حصہ ہی نہیں ہے، اب اس کا حصہ تھوڑی ہے.
اب کوئی بھائی اپنی بیویوں کی وجہ سے سسرال، اب تو تمہارا کس سے، اب تو تمہارا شوہر مر گیا، جاؤ. یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ مقبوضہ فلسطین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے. پھر وہ بیچاری شیلٹر ہوم میں جاتی ہے، شیلٹر ہوم میں پناہ لیتی ہے، جبکہ اس کے رشتہ دار امیر ہوتے ہیں، کبیر ہوتے ہیں، اچھے خاصے متومل ہوتے ہیں، چاہیں سب مل کر اس کی کفالت کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. یار ہمارا اپنا ہی پورا نہیں ہو رہا، آپ عجیب بات کرتے ہیں. اسی لیے پورا نہیں ہو رہا، جن کے حقوق تھے تم ادا نہیں کر رہے، تم ان کے حق پر ڈاکو بن کر، غاصب بن کر بیٹھے ہو. فرمایا والجار ذی القربا، اور وہ پڑوسی جو قریب کا پڑوسی ہے، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی پڑوسی، دور کا پڑوسی، دونوں کے حق ادا کرنے ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے اتنی بار جبریل نے نصیحت کی، وصیت کی، حق ادا کریں پڑوسی کا، اپنے پڑوسی کا خیال کریں، پڑوسی کے حقوق دیکھیں. مجھے خدشہ ہوا کہیں وراثت کے مال میں رب تعالیٰ پڑوسیوں کو حقدار وارث نہ بنا دے. کتنے حقوق. فرمایا والصاحب بالجنب، ان کے بھی حقوق ہیں. بیویاں پہلو کے ساتھی. بعض نے کہا اس میں بیویاں تو ہیں ہی، وہ بھی ہیں جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، آفس میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، حتیٰ کہ سفر پر جا رہے ہیں تو سفر میں برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص. والجار الجنب والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، دوست، ہم نشیں، کلیگ، ان کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچے. اور تکلیف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا دو باتوں کی ضمانت تم دے دو، اضمن لہ الجنہ، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اپنی زبان سے کسی کے خلاف کچھ بولنا نہیں. دوسرا، کسی کی عصمت، کسی کی عزت تمہارے ذریعے خراب نہ ہو. پھر فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے حقوق. یہاں فیشن ہو گیا ہے، کوئی مسافر رستہ معلوم کرے اسے غلط رستہ بتاتا ہے. فیشن ہو گیا ہے، آپ کی گلی میں کھڑے ہو کر کوئی پوچھے بھائی فلاں مکان کون سا ہے. یار آپ جس گلی میں رہتے ہو وہاں کے مکانات یاد کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ گلی کس نمبر کی ہے، پیچھے والی گلی کن نمبروں کی ہے، اس کے پیچھے والی کن نمبروں کی ہے. لیکن جس گلی میں آپ رہتے ہیں اس گلی میں کوئی آپ سے پوچھے آ کر بھائی یہ 421 نمبر کہاں ہے، پتہ نہیں. آسان سا وظیفہ، پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، معلوم نہیں بھائی. وہ لا ادری والا فعل وہ یہاں ادا کرتے، قول وہ الگ چیز تھی بھائی کہ مجھے نہیں پتا. یہاں تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے، ماتحتوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. فرمایا اللہ تعالیٰ اترانے والے، شیخی خورے، تکبر غرور کرنے والے، بڑائی کا اظہار کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. وہ کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ کی مدد حمایت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے، ہمیں حقوق العباد کی ادائیگیوں میں کی جانے والی کوتاہیوں میں معاف فرمائے، صاحب معاملہ اور صاحب حق سے ہمیں معافی دلوائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.